وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله المولانا العلي العظيم صدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بزرگان محترم موضوع صاحب سے یہ کھلوا دو قرآن کریم کی کچھ آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دو حدیث پاک آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ قرآن کریم کی آیات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو علم سیکھنا ضروری ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ پڑھو۔ سب سے پہلا جو لفظ قرآن کریم کا نازل ہوا وہ یہ ہے کہ پڑھو، اقرا، پڑھو۔ معلوم یہ ہوا ہر ایک کے اوپر پڑھنا، علم سیکھنا ضروری ہے۔ علم کے بغیر آدمی کچھ نہیں ہوتا۔ وہ انسان جب بنتا ہے کہ جب کہ اس کے پاس علم ہو۔ اگر اس کے پاس علم ہی نہیں ہے تو اس کو نماز پڑھنی کیسے آئے گی؟ وضو کرنا کیسے آئے گا؟ اور یہ سب باتیں اس وقت معلوم ہوں گی جب کہ ہم پڑھیں گے۔ تو اس لیے ارشاد فرمایا کہ پڑھیے۔ لہذا تو فرمایا کہ ہر ایک پر علم کا سیکھنا ضروری ہے، اور اتنا علم کا سیکھنا ضروری ہے کہ جتنا اس کو حلال حرام کی تمیز ہو جائے، حلال یہ ہے، حرام یہ ہے، جائز یہ ہے، ناجائز یہ ہے، صحیح یہ ہے، غلط یہ ہے۔ اتنا علم سیکھنا اس کے اوپر ضروری ہے، فرض ہے کہ نماز کس طریقے سے پڑھی جائے گی، نماز میں کتنے فرائض، کتنے واجب،
نماز کن چیزوں سے ٹوٹ جاتی ہے، وضو میں کتنے فرض، غسل میں کتنے فرض، یہ سب چیزیں ہر ایک کے لیے ضروری ہیں، ورنہ اس کے بغیر انسان پاک ہی نہیں ہوگا اگر اس کو غسل کے فرائض معلوم نہیں۔ اور جب غسل کے فرائض ہی معلوم نہیں تو اسے کیا معلوم کہ میں نے کون سا فرض چھوڑ دیا؟ اسے تو اسی وقت معلوم ہوگا جب کہ اس نے پڑھا ہوگا، سیکھا ہوگا۔ تو اس لیے قرآن کریم کے اندر سب سے پہلا لفظ جو ہے وہ پڑھنے کا ہے، پڑھیے، اور کوئی چیز نہیں فرمائی اللہ نے۔ سب سے پہلے اپنے محبوب کے قلب اطہر پر جو لفظ نازل کیا قرآن کا، سب سے پہلے یہی لفظ نازل کیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ ہر ایک کو معلوم ہے، کسی سے بھی معلوم کرو، سب یہی بتائیں گے کہ قرآن کا سب سے پہلا لفظ جو نازل ہوا غار حرا کے اندر، یہی لفظ نازل ہوا۔ تو اتنا ضروری ہے پڑھنا، اتنا اپنے بچوں کو علم سکھانا ضروری ہے، فرض عین ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں سے کام کرانا شروع کر دیتے ہیں، دکانوں پر بھیجنا شروع کر دیتے ہیں، کام سکھانا شروع کر دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ پڑھنے سے کیا مل رہا، پڑھنے سے کیا ہو رہا، کسی کا بھلا بھی ہوا پڑھنے سے؟ نعوذ باللہ، ایسے ایسے لفظ ہم بول دیتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، جبکہ ہر ایک ماں باپ کے اوپر فرض ہے اپنی اولاد کو علم سکھانا۔ قرآن کریم کی اتنی آیتوں کا سیکھنا فرض عین ہے جو نماز کے اندر پڑھی جاتی ہیں، اور کم از کم 10 صورتیں تو یاد ہونی ضروری ہے نماز کے لیے۔ تو اتنا علم سیکھنا ہر ایک پر ضروری ہے۔ تو علم کہاں سیکھا جاتا ہے، علم کہاں پڑھایا جاتا ہے، علم کہاں سیکھو گے؟ ہمارے بچے کہاں علم سیکھنا جائیں گے؟ تو سب سے پہلے اس کی بنیاد میرے اور آپ کے سب کے آقا مولا تاجدار مدینہ امام الانبیاء محبوب کبریا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کے چبوترے پر رکھی اس کی بنیاد سب سے پہلے پڑھنے کی، جس کو کہتے ہیں مدرسہ، جس کو صفہ کے نام سے جانا جاتا ہے، اصحاب صفہ۔ تو دنیا کے اندر سب سے پہلا مدرسہ صفہ ہے، اصحاب صفہ، جس کے طالب علم صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہوا کرتے تھے۔ ابو ہریرہ ہوا کرتے تھے، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوا کرتے تھے، ابو بکر ہوا کرتے تھے، عمر فاروق ہوا کرتے تھے، اور اس مدرسے کے معلم اور استاد امام الانبیاء ہوا کرتے تھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے سینئر استاد ہوا کرتے تھے، معلم ہوا کرتے تھے، صحابہ اکرام اس کے اندر پڑھا کرتے تھے، اللہ کے نبی پڑھایا کرتے تھے۔ لہذا وہاں سے سب سے پہلا مدرسہ مسجد نبوی کے اندر شروع ہوا، اور وہاں سے پھر اس کی کرنیں شروع ہوئی، اور اس کی شعاعیں، اس کی کرنیں پوری دنیا کے اندر پھیل گئی۔ آج پوری دنیا کے اندر مدرسوں کے جال پھیلے ہوئے ہیں، ہر جگہ پر آپ کو وہی اصحاب صفہ کا مدرسہ آپ کو نظر آئے گا۔ یہ مدارس اسلامیہ کیا ہے؟ یہ مکاتب اسلامیہ کیا چیز ہے؟
یہ اسلام کے مضبوط قلعے ہیں، دین کے مضبوط قلعے ہیں۔ انہی مدرسوں کے اندر، انہی مدرسوں کے اندر حافظ بنائے جاتے ہیں، انہی مدرسوں کے اندر مفتی بنائے جاتے ہیں، انہی مدرسوں کے اندر عالم بنائے جاتے ہیں، انہی مدرسوں کے اندر مفسر بنائے جاتے ہیں، انہی مدرسوں کے اندر محدث اور مجتہد تیار ہوتے ہیں۔ اور انہی مدرسوں سے وہ ہستیاں، وہ علماء حضرات تیار ہو کر کے نکلتے ہیں جو باطل طاقتوں سے ٹکراتے ہیں اور باطل طاقتوں کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرنے کا ہنر یہی اس مدارس اسلامیہ دیتے ہیں۔ باطل قوتوں کا کس طریقے سے مقابلہ کیا جائے گا اور کس طریقے سے ان کو سبق دیا جائے گا، یہ سارے سلیقے اور سارے ہنر مدارس اسلامیہ دیتا ہے، مدارس اسلامیہ بتاتا ہے، جینے کے سلیقے مدارس اسلامیہ تم کو دیتا ہے۔ مساجد کے امام تیار کر کے مدارس اسلامیہ دیتا ہے۔ ساری چیزیں، اچھائی برائی، جائز ناجائز، حلال حرام کی تمیز مدارس اسلامیہ کے اندر بچوں کو دی جاتی ہے۔ یہ وہ مضبوط قلعے ہیں، یہ وہ مضبوط جڑیں ہیں اسلام کی مدارس اسلامیہ۔ خدا کی قسم، مدارس اسلامیہ کا باقی رہنا دین کا باقی رہنا ہے، اور اگر نعوذ باللہ اگر مدارس اسلامیہ باقی نہ رہے تو دین باقی نہیں رہ سکتا۔ دین باقی رہنے کا مضبوط قلعہ جو مدارس اسلامیہ ہے، یہی مکاتب اسلامیہ ہے۔ انہی مدارس اسلامیہ کے اندر دین پروان چڑھتا ہے، اسلام پروان چڑھتا ہے۔ انہی مدارس اسلامیہ کے اندر بڑے بڑے معلم اور بڑے بڑے مفسر تیار ہو کر کے پوری دنیا کے اندر پھیلتے ہیں، مبلغ بن کر تبلیغ کرنے کے لیے نکلتے ہیں۔ کہاں علم سیکھا جاتا ہے، کہاں بتایا جاتا ہے، وہ یہی مدارس کے اندر بوریوں پر بیٹھنے والے یہی علماء کی مقدس جماعت ان کو تیار کرتی ہے، ان کو بتاتی ہے۔ اور باطل طاقتوں کو بھی معلوم ہے کہ جب تک مدارس اسلامیہ زندہ ہے، دین کو مٹانے والا کوئی مائی کا لال پیدا ہی نہیں ہوا۔ اسی وجہ سے سب سے پہلے مدارس اسلامیہ کے اوپر نگاہیں اڑتی ہیں۔ کبھی مدارس اسلامیہ کی شبیہ کو بگاڑا جاتا ہے، کبھی مدارس اسلامیہ کی صورت کو بگاڑا جاتا ہے، کبھی مدارس اسلامیہ کو دہشت گرد کے اڈے قرار دیے جاتے ہیں، کبھی مدارس اسلامیہ کے طالب علم کو دہشت گرد کا خطاب دیا جاتا ہے، کبھی مدارس اسلامیہ کو بدنام کر کے اور مذہب اسلام کو کچھ سے کچھ الفاظوں سے پکارا جاتا ہے۔ اور بزرگوں اور ساتھیوں، آپ کو معلوم ہی ہے کہ مدارس اسلامیہ وہ مدارس اسلامیہ ہے، دینی کتابوں اور قرآن کے علاوہ مدارس کے اندر کوئی بھی چیز، ہتھیار، ہتھ کنڈے کچھ نہیں ملے گا۔ صرف اگر ملے گا
تو یہی رب کا کلام ملے گا۔ صرف یہی مذہبی کتابیں آپ کو مدارس کے اندر رکھی ہوئی ملیں گی، اور یہ ٹوٹی پھوٹی چٹائی مدرسے کے اندر آپ کو ملے گی۔ کئی مرتبہ مدرسوں کے اوپر چھاپہ ماری بھی کی جاتی ہے، مدرسوں کی جانچ پڑتال بھی کی جاتی ہے۔ آج تک کسی نے یہ ثبوت ہی نہیں دیا کہ مدارس کے اندر کوئی ہتھیار یا کوئی دہشت گردی کا کوئی ثبوت ملا ہو۔ اگر کسی کو دہشت گردی کے الزام میں، جھوٹے الزام میں اگر اٹھایا بھی ہے، اگر 10 سال بھی جیل میں رہا اور اس کے بعد اس کو رہائی ہوئی، تو یہی کہہ کر رہائی ہو رہی ہے کہ بے قصور ہے، کوئی ثبوت نہیں ملا ہے، دہشت گردی کا کوئی ثبوت برآمد نہیں ہوا، لہذا بے قصور اس کو رہا کیا جا رہا ہے۔ آپ دیکھ لینا مدارس اسلامیہ کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، آج یہ ہماری غلط فہمی ہے، آج ہمارے ذہنوں کے اندر یہ غلط تشویش ہے۔ میرے بزرگوں اور ساتھیوں، چالاکی یہی ہے اور یہی سازشیں ہیں۔ ان کا رشتہ ختم کر دو مدارس اسلامیہ سے، ان کا رشتہ ختم کر دو علماء سے، تو خدا کی قسم مذہب اسلام کی جڑیں کمزور پڑتی چلی جائیں گی، مذہب اسلام کمزور ہو جائے گا۔ ارے کمزور تو ہوگا ہی جب مدارس اسلامیہ جس کے اندر دین پلتا ہے، اسلام پلتا ہے، جب وہی مدارس اسلامیہ باقی نہ رہیں گے تو دین کہاں سے باقی رہے گا؟ بس پھر ان کی سوچی سمجھی سازشیں بالکل یہ کامیاب ہو جائیں گے۔ تو بزرگوں اور ساتھیوں، مدارس اسلامیہ وہ مدارس اسلامیہ ہے جس کے اندر یہ بتایا جاتا ہے، صرف یہی بتایا جاتا ہے انصاف کیا ہے، غیر انصاف کیا ہے، اور کیا حق ہے، کیا باطل ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا اسلام کہتا ہے، اسلام کی کیا خوبی ہے، ہمارے نبی کا کیا فرمان ہے، ہمارے نبی اس کے بارے میں کیا بتاتے ہیں۔ اس کے علاوہ مدارس اسلامیہ کے اندر کچھ بھی تو نہیں، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں سکھایا جاتا۔ بزرگوں اور ساتھیوں، معمولی نہ سمجھو ان مدارس اسلامیہ کو، آج تمہیں اس کی تاریخ کا معلوم ہی نہیں ہے۔ اور خدا کی قسم جو مدارس اسلامیہ سے دشمنی رکھتے ہیں، جو مدارس اسلامیہ سے بغض رکھتے ہیں، اگر انہیں عقل ہو جائے، اگر ان کو شعور آ جائے، اگر ان کو سمجھ آ جائے، تو خدا کی قسم مدارس اسلامیہ سے ذرہ برابر بھی نفرت نہیں ہو سکتی۔ اس کی تحریروں کو اپنے منہ سے چومنا شروع کر دیں گے، اپنی پیشانی سے اس کی تحریروں کو لگانا شروع کر دیں گے۔ اور خدا کی قسم مدارس اسلامیہ کے پڑھنے والے طالب علم کو آج تم دہشت گرد کا خطاب دے رہے ہو۔ اور خدا کی قسم کون سے طلباء کی جماعت ہو، کون سے طالب علم ہو، ارے انہی طالب علموں کے لیے میرا رب آسمان سے فرشتوں کو بھیجتا ہے، اور میرے نوری فرشتوں مدرسے کے طالب علموں کے چلنے کے لیے ان کے راستے میں اپنے پر بچھا دو۔ یہ مقام و مرتبہ ہے مدارس اسلامیہ کا۔ آج جو غیر کہتے تھے مدارس اسلامیہ یہ ہے وہ ہے، آج خود اپنے بھائیوں کی زبانی سے سننے کو مل رہا ہے، خود اپنے مسلمان بھائی اپنے ہی مدرسے کو برا کہہ رہے ہیں، اس کو بدنام کر رہے ہیں۔ دو چار ایک جگہ جمع ہوئے، فوراً جی وہاں تو یہ ہو رہا ہے، وہاں تو یہ ہو رہا ہے، وہاں تو یہ ہے مدارس کی برائی۔ یہی مدارس اگر نہ ہوں گے تو خدا کی قسم تمہیں نماز پڑھانے کے لیے کوئی امام میسر نہ ہوگا۔ اگر یہی مدارس نہ ہوئے تمہارے بچوں کے کان میں اذان پڑھنے والا کوئی عالم دین تم کو نہ ملے گا۔ اگر یہی مدارس نہ ہوئے تو خدا کی قسم تمہاری نماز جنازہ کون پڑھائے گا؟ نماز جنازہ پڑھانے کے لیے امام انہی مدارس سے نکل کر کے آتے ہیں، اور مسجد کے اندر نماز پڑھانے کے لیے مدارس اسلامیہ ہی سے
امام تیار ہو کر نکلتے ہیں۔ ہمیں حق بات کون بتائے، صحیح بات کون بتائے، جائز بات کون بتائے گا، ناجائز کیا ہے، یہ سارے ہنر کون بتائے گا؟ وہی بتائے گا جو مدارس اسلامیہ سے مفتی تیار ہو کر، عالم تیار ہو کر کے آتا ہے، وہی بتائے گا۔ اتنے بڑے بڑے عالم شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کہاں بن کر تیار ہوئے، کہاں عالم بنے اور کہاں اتنا بڑا شیخ الاسلام بنا۔ اور خدا کی قسم 15 سال تک وہی اصحاب صفہ میں بیٹھ کر میرے حسین احمد مدنی نے نبی کی حدیث کا درس دیا۔ پورے 15 سال تک مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ وہی اسی جگہ پر بیٹھے جہاں ابو ہریرہ بیٹھا کرتے تھے، جہاں انس بن مالک بیٹھا کرتے تھے، جہاں ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بیٹھا کرتے تھے، اور جہاں تمام کے تمام صحابہ نے درس دیا، اسی جگہ پر بیٹھ کر اسی میرے شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ نے پورے 15 سال تک، 1-2 سال نہیں بلکہ پورے 15 سال تک حدیث کا درس دیا ہے۔ اسی مدارس اسلامیہ سے تیار ہو کر گئے، دارالعلوم دیوبند سے پڑھ کر کے گئے ہیں۔ اور میرے بزرگوں اور ساتھیوں، ہمیں فخر اس بات پر، اسی سرزمین سہارنپور دیوبند کی سرزمین سے چل کر میرا شیخ الحدیث مولانا زکریا نور اللہ مرقدہ پہنچتے مدینہ منورہ کے اندر، مدینہ منورہ کے اندر پہنچے، وہیں پر حضرت کی طبیعت بگڑ گئی۔ مدینہ منورہ کے اندر ہی حضرت کا انتقال ہو جاتا ہے، اور میرا جنازہ سڑک پر رکھا ہوا ملے گا، تمہارا جنازہ کسی مدرسے کے اندر رکھا ہوا ملے گا، اور کسی کا جنازہ کسی مسجد کے اندر رکھا ہوا ملے گا، اور کسی کا جنازہ کہیں ملے گا۔ اور قربان ہو جاؤ شیخ الحدیث کے اوپر، جب شیخ الحدیث کا جنازہ رکھا ہوا ہے، سامنے گنبد خضرا ہے، میرے نبی کی قبر ہے، اور سامنے شیخ الحدیث کا جنازہ رکھا ہوا ہے۔ یہیں سے سہارنپور جو ہے اس کے شیخ الحدیث سے مزاحِ علوم کے اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معلوم کرو، او مائی تیرے قدموں میں یہ کون سویا ہوا ہے؟ فاطمہ بتائیں گی میرے قدموں میں یہ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ سوئے ہوئے ہیں۔ یہ ہزاروں فرزندانی اسلام، یہ ہزاروں علماء، یہ ہزاروں کی تعداد میں، اور میرے بھائیوں اور میرے نوجوانوں، علماء سے بغض نہ رکھو، ان سے محبت رکھو۔ اگر تم نے ان سے بغض رکھا، روایت کے اندر لکھا ہوا ہے کہیں مرتے وقت تمہارا ایمان سلب نہ ہو جائے، ختم نہ ہو جائے، اور بغیر ایمان کے دنیا سے جانا پڑے۔ ہزاروں کی تعداد میں علماء پوری دنیا کے اندر موجود ہیں، گلیوں گلیوں میں پھرتے ہیں، گلیوں گلیوں میں گھومتے ہیں، سفید ٹوپی اوڑے ہوئے، یہ سفید لباس ملبوس ہوئے۔ اور میرے بزرگوں اور ساتھیوں، کتنی مقدس جماعت ہے، اور خدا کی قسم آج دین کے اوپر کوئی آنچ آتی ہے، اسلام کے شعار کے بارے میں کوئی بکواس کر دے، کوئی کچھ بھی کر دے، اور میرے بزرگوں اور ساتھیوں، اللہ کے گھر میں باوضو بیٹھے ہو، خدا کی قسم کھا کر کے بتاؤ سب سے پہلے آواز کون اٹھاتا ہے، اور سب سے پہلے حکومت کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر کون بولتا ہے؟ اور میرے بزرگوں اور ساتھیوں، آج کا اس وقت کا شیخ الاسلام یہی مولانا سید ارشد مدنی حسین احمد مدنی کا بیٹا بولتا ہے۔ اور خدا کی قسم دہلی کا تال کٹورا ہو، اور کوئی سا بھی میدان ہو، دہلی کا رام لیلا میدان ہو، بمبئی کا آزاد میدان ہو، اور کوئی سا بھی میدان ہو، یہی خدا کی قسم یہی اسلام کا شعر گرجتا ہے، یہی اسلام کا شعر بولتا ہے۔ ارے وہی حسین احمد مدنی کا بیٹا
کہتا ہے او خدا کی قسم جس نے پورے 15 سال تک گنبد خضرا کی صفائی اپنی داڑھی مبارک سے کی ہے، اور خدا کی قسم میں کتنے علماء کو گنواؤں، یہی علماء ہر ایک عالم انہی مدارس اسلامیہ سے تیار ہو کر کے گئے ہیں۔ ان کا مقام کوئی معمولی مقام نہ سمجھو، ان کا مقام بہت بڑا مقام ہے۔ تو بزرگوں اور ساتھیوں، سب سے پہلی بنیاد مدرسے کی اگر رکھی گئی ہے تو عرش معلیٰ پر، آسمان پر رکھی گئی ہے۔ کہاں؟ عرش معلیٰ پر سب سے پہلی بنیاد اس کے معلم استاد خود رب کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ تھے، اور اس کے طالب علم سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم تھے۔ پوری دنیا کے اندر پھر اس کے بعد سب سے پہلے دنیا کے اندر سب سے پہلی بنیاد مسجد النبوی کے اندر اصحاب صفہ کے نام سے رکھی گئی۔ اس کے بعد ساری دنیا کے اندر یہ مدارس کے جال پھیل گئے۔ یہ عنوان اس وجہ سے میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھا ہے، جس طریقے سے مدارس اسلامیہ سے حافظ بن کر عالم بن کر کے نکل رہے ہیں، اسی طریقے سے الحمدللہ ہمارے مدرسے سے بھی جو گڑھی کے اندر مدرسہ تجوید القرآن ظہوریہ ہے، اس نے بھی 5 حافظ بنا کر ہم سب کو دیے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی آنے والی آئندہ 13 جولائی یاد رکھنا دن جمعرات کا ہوگا، انشاءاللہ تعالی بڑی آب و تاب کے ساتھ شان و شوکت کے ساتھ اس کی تیاریوں میں مہینے لگ گئے ہیں۔ یہ ہم سے پوچھو کہ دن رات ایک کیا ہوا ہے، آپ ذرا سا پروگرام کریے، کتنی تیاریوں میں لگ جاتے ہیں، کتنی تیاری کرنی پڑتی ہے۔ یہ اتنا بڑا پروگرام اور اتنے علماء کا جم غفیر سیلاب کو تیار کرنا خدا کی قسم دل گردے کی بات ہے۔ بزرگوں اور ساتھیوں، 13 جولائی کو انشاءاللہ تعالی بعد نماز عشاء گڑھی کے اندر مدرسے کے اندر یہ پروگرام ہوگا۔ اس کے اندر بڑی بڑی معروف و مشہور شخصیت تشریف لا رہی ہے، جو آپ کے جانے پہچانے جناب حضرت مولانا محمد زبیر عالم صاحب استاد حدیث و فقہ دارالعلوم جامع الہدیٰ مراد آباد سے تشریف لا رہے ہیں، اور اسی طریقے سے شہنشاہ خطابت جناب حضرت مولانا مفتی محمد طیب چترویدی صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ایک ننھا منا شاعر حمزہ ایاز جو ہماری اسی بجنور کی سرزمین کا نام اتنا آگے کیا اور اتنا نام کیا ہے پورے خطے کے اندر، پورے یوں کہہ لیجئے پورے ہندوستان سے علاوہ دوسرے ممالک کے اندر جا کر اس نے آپ کے بجنور کا نام روشن کیا ہے۔ یوٹیوب پر اس کو سنا جاتا ہے، انٹرنیٹ پر اس کو سنا جاتا ہے۔ الحمدللہ جمعرات کے روز آپ ہوں گے اور وہ حمزہ ایاز ہوگا، روبرو آپ کے سامنے ہوگا، آپ کے سامنے وہ نعتیں پڑھے گا، اتنی الحمدللہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا، دل باغ ہو جائے گا۔ اس لیے میری آپ حضرات سے مؤدبانہ التماس ہے کہ خود بھی اور اپنے دوستوں کو، اپنے گھر والوں کو، سب کو وہاں لے کر کے جائیں اور ان کے بیانات سے مستفید ہو، اور اپنے گھروں کی عورتوں سے بھی کہیں، کیونکہ عورتوں کا بھی انشاءاللہ تعالی وہ انتظام رہے گا، عورتیں بھی وہاں جائیں، علماء اکرام کے بیانات سے مستفید ہو۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اجلاس کو کامیاب بنائے، تمام علماء اکرام کی آمد کو ہمارے لیے بابرکت بنائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ۔